کہانی کی شروعات ایک شخص ٹاؤ سے ہوتی ہے جو اپنی بستی کے لوگوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا تھا۔ تھوڑی تحقیق کے بعد اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو شکار کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ اس بار ان کا نشانہ جنگلی بینسون کا ایک جھنڈ تھا جو ان سے تھوڑی فاصلے پر موجود تھا۔ ٹاؤ اور اس کے ساتھی آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگے اور جیسے ہی ٹاؤ نے اشارہ دیا سب نے ایک ساتھ ان بینسون پر حملہ کر دیا، مگر یہ بینسے بھی کوئی کمزور نہ تھے، انہوں نے بھی جوابی حملے شروع کر دیا۔ اسی دوران شکاریوں نے اپنے نیزے ان کی طرف پھینکے، جسے خوفزدہ ہو کر بینسوں نے دوسری طرف دوڑ لگا دی۔ ادھر ایک گہری کائی موجود تھی اور زیادہ تر بینسے اس میں کودنے لگے۔ سب کچھ ٹاؤ کے منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا، مگر اچانک ایک بینسا کائی میں چھلانگ لگانے کے بجائے کیڈا نامی لڑکے کی طرف دوڑا۔ کیڈا کا یہ پہلا شکار تھا، اسی لیے وہ گھبرا گیا اور پیچھے ہٹنے لگا، مگر بینسا تیزی سے آ کر اسے ٹکر مار دیتا ہے اور کیڈا زمین پر جا گرتا ہے۔ بینسا رکتا نہیں بلکہ دوبارہ اسے نشانہ بناتا ہے اور اس بار اسے سنگون پر اٹھا کر کائی کی طرف دوڑنے لگتا ہے۔ ٹاؤ پیچھے سے نیز مارتا ہے لیکن بینسا زخمی ہونے کے باوجود سیدھا کیڈا کو لے کائی میں کود جاتا ہے۔ ٹاؤ اور اس کے ساتھی فوراً کائی کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کیڈا ایک چٹان سے لٹکا ہوا ہے، مگر زیادہ دیر تک وہ چٹان کو نہ تھام سکا اور نیچے گر پڑا۔ خوش قسمتی سے وہ سیدھا نیچے نہ گرا بلکہ ایک بڑی چٹان پر جا گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ کیڈا دراصل ٹاؤ کا بیٹا تھا، اسی وجہ سے ٹاؤ اسے بچانا چاہتا تھا، لیکن ساتھیوں نے اسے روک دیا۔ رات گزر گئی مگر ٹاؤ کو امید تھی کہ شاید کیڈا زندہ ہو، لیکن چونکہ وہ قبیلے کا سردار تھا اسے جلدی واپس جانا تھا تاکہ برفباری سے پہلے خوراک لے جا سکے۔ صبح کے وقت وہ دل پر پتھر رکھ کر کیڈا کے لیے آخری رسم ادا کر کے واپس چلا گیا۔ ادھر ابھی تک کیڈا کو ہوش نہ آیا تھا، مگر جلدی ہی ایک بھوکی چیل اسے دیکھ کر وہاں آ پہنچی۔ جیسے ہی چیل نے کیڈا پر جپٹنے کی کوشش کی اسے ہوش آ گیا اور اس نے جٹ سے چیل کو دور پھینک دیا۔ اپنے آپ کو ایک بلند چٹان پر دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور زور زور سے ٹاؤ کو پکارنے لگا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آسانی سے ہار نہیں مانے گا اور چٹان سے نیچے اترنے کی کوشش کی۔ اس دوران اس کا پاؤں پسلا لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا۔ جلد ہی وہاں تیز بارش شروع ہو گئی اور نیچے کا پانی ایک ندی کا شکل اختیار کر گیا۔ کیڈا نے اسے اپنی بچت کا آخری موقع سمجھا اور ندی میں چھلانگ لگا دی۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ کسی سنسان جگہ پر تھا۔ اسے اپنے پاؤں میں درد محسوس ہوا۔ جوتے اتار کر اس نے دیکھا کہ پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے اور سوجن بھی تھی۔ دو پتھروں سے اس نے اپنے پاؤں کو سہارا دیا اور اپنی ہڈی کو واپس جگہ پر بٹھایا۔ پھر لکڑی سے سہارا لے کر چلنے لگا اور اپنی لوگوں کے پاس واپس جانا چاہتا تھا، اسی لیے پہاڑی کی چوٹی پر چڑھنے لگا۔ وہاں اسے وہ پتھر دکھائی دے جن پر ٹاؤ نے اس کی آخری رسمات ادا کی تھی۔ یہ دیکھ کر کیڈا اندر سے ٹوٹ گیا۔ تبھی اسے کچھ آوازیں سنائی دی اور غور کرنے پر اس نے بھیڑیوں کے ایک جھنڈ کو آتے دیکھا۔ وہ فوراً دوڑنے لگا مگر زیادہ دیر نہ بھاگ سکا۔ بھیڑیے قریب آ گئے تو اس نے ایک خوش درخت پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ایک بھیڑیے نے اس کا پاؤں پکڑا مگر کیڈا نے چاقو سے اسے زخمی کر دیا۔ بھیڑیا نیچے گرا مگر باقی درخت کے نیچے ہی کھڑے رہے۔ کیڈا پوری رات وہی درخت پر بیٹھا رہا۔ صبح اس نے دیکھا کہ بھیڑیے زخمی ساتھی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اس نے ایک لکڑی پر چاقو باندھ کر ہتھیار بنایا اور زخمی بھیڑیے کو مارنے کے لیے قریب گیا، مگر اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل نرم پڑ گیا۔ اس نے اس کا منہ رسی سے باندھ دیا اور اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر ایک غار میں لے گیا۔ اگلی صبح کیڈا جڑی بوٹیاں چن کر اپنے زخم پر لگا رہا تھا کہ اس نے دیکھا بھیڑیا اپنا منہ کھول چکا ہے۔ پھر بھی کیڈا خاموش رہا اور اسے پانی پلانے کی کوشش کی۔ بھیڑیا غرانے لگا مگر کیڈا پرسکون رہا، جس سے بھیڑیا بھی خاموش ہو گیا اور پانی پی لیا۔ کیڈا نے اس کے زخموں پر لگے کیڑے بھی صاف کیے اور اسے کھانے کے لیے دے دے۔ زندہ رہنے کے لیے دونوں کو شکار کرنا ضروری تھا۔ اگلی دن کیڈا خرگوش کا شکار لایا اور جب وہ اسے پکانے کی تیاری کر رہا تھا تو بھیڑیے نے اسے چننے کی کوشش کی، لیکن کیڈا نے خود کو غالب دکھا کر اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اسی رات کیڈا نے کئی دن بعد پیٹ بھر کھانا کھایا اور بھیڑیا اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کیڈا نے بھیڑیے کو کھانے کے لیے کچھ دے دیا، مگر ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ کھانے کے لیے اسے کیڈا کی اجازت درکار ہوگی۔ چند دن آرام کرنے کے بعد کیڈا نے فیصلہ کیا کہ برفباری سے پہلے اسے واپس اپنے گھر لوٹ جانا چاہیے، لیکن وہ بھیڑیے کو ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا، اسی لیے اس نے اسے وہیں رہنے کو کہا اور اپنے خاندان کو تلاش کرنے کا مشورہ دیا، مگر وہ بھیڑیا اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہ تھا۔ چنانچہ کیڈا نے اسے پیچھے چھوڑ کر تنہا سفر شروع کیا، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھا
بیڑیا خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کچھ فاصلے پر جا کر کیڑا نے اسے جان چرانے کی خاطر ایک لکڑی اس کی طرف پھینکی، مگر بھاگنے کی بجائے بیڑیا وہ لکڑی لے کر کیڑا کے سامنے دوڑنے لگا۔ اس سے پہلے کہ کیڑا کچھ سمجھے، اس کے نظر سامنے کھڑی کچھ جنگلی سوروں پر پڑی۔ انہیں دیکھتے ہی بیڑیا پوری زور سے ان کی طرف لپکا، جبکہ کیڑا خوفزدہ ہو کر اپنی نیزہ سنبھال کر کھڑا ہو گیا۔ جب ایک سور بھاگتا ہوا کیڑا کی طرف آیا تو وہ اسے مارنے کے بجائے بس اسے دیکھتا رہا، جس کے باعث وہ سور بچ نکلا۔ یہ دیکھ کر بیڑیا کافی مایوس ہوا، کیونکہ شکار میں ناکامی کا مطلوب تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ مگر کچھ وقت بعد دونوں کے درمیان ایک خاموشی سمجھوتا ہو گیا۔ کیڑا نے اسے الپا کا نام دیا۔ چند دنوں میں الپا کی مدد سے کیڑا نے شکار میں مہارت حاصل کر لی۔ جب وہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھنے لگے تھے، راتوں کو الپا کیڑا کے ساتھ لگ کر سوتا تاکہ اسے سردی نہ لگے۔ کیڑا بھی اس رابط سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد موسم نے کروٹ لی اور ہر طرف برف کی سفید چادر پھیل گئی، مگر کیڑا اور الپا کسی نہ کسی طرح شکار کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ایک دن کیڑا کی پاؤں تلے برف ٹوٹ گئے اور وہ سیدھا پانی میں جا گرا۔ اوپر آنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ الپا بھی اپنی طاقت لگا کر برف کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا وزن ناکافی تھا۔ کیڑا نے ہمت نہ ہاری اور اپنے چاقو سے برف میں راستہ بنا لیا۔ پھر الپا نے اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ اگلے دن راستے میں کیڑا کو ایک خیمے کے باہر بیٹھا ہوا شخص دکھائی دیا۔ وہ خوشی سے اس کی طرف دوڑا، مگر جب قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ آدمی سردی سے جم کر ہلاک ہو چکا ہے۔ خیمے کے اندر جا کر بھی کیڑا کو کھانے کی تلاش میں کچھ نہ ملا، جس پر وہ مایوس ہو گیا، مگر اسے اپنے خاندان سے ملنے کی شدید خواہش تھی، اسی لیے سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ان کی نظر ایک آنے والی برفانی طوفان پر پڑی اور حالات کو مزید سنگین بنانے کے لیے کچھ شکاری کتے بھی ان کے پیچھے لگ گئے۔ کیڑا نے جلدی سے فیصلہ کرتے ہوئے الپا کے ساتھ ایک غار کی طرف دوڑ لگا دی۔ شدید طوفان اور پیچھے سے آتے کتوں کا باوجود وہ صحیح وقت پر غار میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ غار میں داخل ہو کر وہ کتون کے حملے کے لیے تیار ہو گئے، مگر کچھ دیر کے انتظار کے بعد اندازہ ہوا کہ شاید کتے طوفان میں پھنس چکے ہیں۔ کیڑا کو لگا کہ اب خطرہ ٹل چکا ہے، لیکن الپا دیوار کی طرف منہ کے حملے کے حالات میں کھڑا تھا۔ کچھ ہی لمحے بعد ایک سیاہ تندوا سامنے آ گیا جو کیڑا پر حملہ کیا۔ الپا فوراً کیڑا کو بچانے کے لیے تندوے کے سامنے آ گیا اور دونوں کے درمیان خوفناک لڑائی شروع ہو گئی۔ کیڑا پہلے تو ڈر گیا، مگر پھر اسے سمجھ آیا کہ اگر اس نے کچھ نہ کیا تو الپا کی جان چلی جائے گی۔ اس نے ہمت جمع کی اور ایک تیر تندوے کی طرف پھینکا جو سیدھا جا کر لگا۔ تندوا گر گیا اور کیڑا نے فوراً الپا کو پکارا جو اس کے پاس بے ہوش پڑا تھا۔ بار بار پکارنے پر الپا نے خود کو تندوے سے الگ کیا اور کیڑا کی طرف دوڑا، مگر زخموں کی شدت سے دوبارہ گر گیا۔ کیڑا جانتا تھا کہ الپا نے کئی بار اس کی جان بچائی ہے، اس لیے اب اسے تنہا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اگلی صبح دونوں نے پھر سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ کچھ گھنٹوں بعد انہیں ایک چٹان نظر آئی جس پر کیڑا کی بستی کا نشان بنا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ گھر کے قریب ہے۔ الپا کے زخم گہرے تھے اور اس کے قدم اب کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ آخرکار وہ نیچے گر گیا۔ کیڑا چاہتا تھا کہ الپا کسی بھی حالت میں گھر تک پہنچ جائے، مگر اس کے چہرے کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ مزید نہیں چل سکتا۔ کیڑا نے ہار نہ مانی۔ اس نے الپا کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور چلتا رہا۔ رات بھر وہ الپا کو لے کر سفر کرتا رہا۔ اگلی دن کئی پہاڑ عبور کرنے کے بعد آخرکار اسے اپنی بستی دکھائی دی۔ کیڑا الپا کو اٹھائے ہوئے سیدھا بستی کے دروازے تک پہنچا اور وہی گر پڑا۔ ٹھاو اپنے بیٹے کو زندہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً اسے گلے لگا لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کیڑا کی ماں بھی وہاں پہنچ گئی اور اسی کے ساتھ یہ شاندار مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔